الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوعات اور 52 آیات ہیں۔ اس کا نام ابراہیم اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 35 کے اندر ایک فقرہ آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، تو اس کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً مکہ کا آخری دور ہی ہے، جو جیسے سورہ رعد نازل ہوئی تھی تو تقریباً اسی زمانے کے آس پاس ہی اس کو نازل کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے اس کا جو مضمون ہے وہ بیسیکلی اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور ان کو یہ بات بتائی ہے کہ ظالم جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہلاک کریں گے، اور اسی صورت میں اللہ نے بتایا ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم البتہ ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تسلی دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر آپ کو یہاں سے یہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا یہاں رہنا انہوں نے محال کر دیا ہے، تو اللہ نے اپنی سنت اس میں بتائی کہ لَنُنْسِكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، یہ بات بتا کے کہ ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ گویا اپنی سنت بتا کے مسلمانوں کو تسلی اور ایک خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو اسی جگہ پر دوبارہ لا کے بسانا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ نے، جو کہ مکی صورت ہے، تو مختلف عقائد بھی راسخ کیے اور تاکہ مسلمانوں کی تقویٰ کی شروعات بھی ہو سکیں اور وہ بلندی کے مقام پر پہنچنے کے عمل شروع کر لے۔ اور چونکہ تقویٰ کی سیڑھیوں کا زینہ پر جو پہلا زینہ ہے وہ شکر کا زینہ ہے، اور ذکر کے بعد شکر کا زینہ ہے، تو ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رات میں انسان کو تیار کیا تھا، اور پھر اب شکر کی طرف مائل کیا جائے گا۔ شکر کی بات ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کے اندر شکر کی طرف مائل کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شکر کی ایک بہترین مثال بھی ہمیں دکھائی ہے۔ تو چلیں اس کو سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور اس کے معنی اور مفاہیم ہم تک معلوم نہیں ہیں۔ اس کے معنی اور مفاہیم ہم تک نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے، نہ ہمیں اس کا کوئی علم دیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہے۔ حروف مقطعات کی تمہید کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ کتاب ایک کتاب ہے، کوئی سی بھی کتاب، یعنی کتاب یہاں دیکھیں آپ تنوین آ رہی ہے، 2 پیش آ رہے ہیں، تنوین جہاں پر بھی لگ جاتی ہے تو یہ کامن نام ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا الکتاب، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ the book کہہ رہے تھے، the only and the best book، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ کتاب جس کا تم سے تذکرہ کیا جا رہا ہے، اسی کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور انزلناہ میں اللہ تعالیٰ نے نا کی ضمیر کو اپنی طرف راجع کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آ رہی ہے یہ خود بخود نہیں لکھی گئی یا خود بخود کسی نے گھڑ نہیں لی ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ نا کی ضمیر اللہ نے اپنی طرف راجع کر کے صاف طور سے یہ بتا دیا تمام کے تمام لوگوں کو
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا خود ساختہ کلام نہیں ہے. کہاں سے آیا ہے؟ انزلناہ، اس کو نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے. اور اتارا ہے تو کس نے اتارا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے. کس کی طرف اتارا ہے؟ الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی جامعیت. ابتدائی 3 الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے عقائد کو راسخ کر دیا. ایک تو کتاب کہہ کر ایک کتاب کا عقیدہ راسخ کیا. پھر انزلناہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا توحید کا عقیدہ راسخ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ یہ کتاب جو آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور الیکا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو پوائنٹ کر کے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کر کے یہ تینوں عقائد سمجھا دیے، کتاب پر عقیدہ، توحید کا عقیدہ اور رسالت کا عقیدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں بھرپور قسم کی جامعیت ہے اور بڑا مربوط کلام ہے. ہمیں بھی اپنے کلام میں ایسے ہی طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ بڑا فلوئنسی آف آئیڈیاز ہو، بڑا فلائٹ آف آئیڈیاز ہو رہے ہوں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا چلا جائے اور اپنی بات کو بڑی جامعیت سے بات کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جوامع الکلم سکھائے کہ ہم چھوٹی سی بات کے اندر بہت بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ سمو دینے والے ہوں. اللہ نے اب 3 عقائد کو 3 الفاظ میں راسخ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہے، اللہ نے نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ مقصد بتایا جا رہا ہے. کتاب کو بھیجے جانے کا مقصد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد آگے بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے بھیجی گئی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو لے کر آ جائیں، لوگوں کو نکالیں. کہاں سے نکالیں؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات سے نکالیں، اندھیروں سے نکالیں. وہ انسانیت جو اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، وہ انسانیت جو آج تاریکیوں میں ڈوب رہی ہے. کون کون سے اندھیرے ہیں؟ ظلمات. دیکھیے ظلم کی جمع ہے نا، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں اور ظلمات اس کی جمع ہے. تو یہ اندھیروں کی بات کی جا رہی ہے. ظلمات بہت سے ہیں، اندھیرے بہت سے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہیں؟ اندھیرے ہیں کفر کے اندھیرے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں، لا علمی کے اندھیرے ہیں، ڈپریشنز کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، بدعتوں کے اندھیرے ہیں، پھر مایوسیوں کے اندھیرے ہیں، ڈپریشنز کے اندھیرے ہیں، ٹینشنز کے، انزائٹیز کے اندھیرے ہیں، ظلم و زیادتی کے اندھیرے ہیں. کتنے اندھیرے ہیں جس میں آج انسانیت بھٹک رہی ہے کہ نہیں؟ تو بس اللہ نے فرمایا یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کتاب کہ یہ کیا کرے؟ وہ لوگ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جن کے پاس روشنی نہیں ہے اور اندھیروں میں بھٹک بھی رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکال لیا جائے. اور کہاں لایا جائے؟ الی النور، نور کی طرف لایا جائے. نور کیا ہے؟ روشنی ہے. نور کیا ہے؟ نور ہدایت ہے. نور کیا ہے؟ نور بصیرت ہے. نور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بھی نور ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ ہی نور ہے اور اللہ نے اپنے نور کی تجلی کائنات کی ہر شے میں ڈالی ہے اور اللہ کی تجلی کائنات کے ہر شے سے عیاں ہوتی ہے. صرف اور صرف بصیرت کی نگاہ چاہیے ہوتی ہے اللہ کی پہچان کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہدایت اور جو ہے وہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی نور، اس کا کلام بھی نور. اللہ نے قرآن کو بھی کہا کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا قد جاءتکم نور و کتاب مبین، تمہارے پاس یقیناً ایک کتاب، ایک نور اور ایک کتاب مبین آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو اللہ کے نبی کے ساتھ اتارا. تو وہ نور جو اللہ کے نبی کے ساتھ اتارا گیا وہ یہ قرآن پاک ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نور فرمایا.
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ نور کی کرنیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب الہی کو منور کیا گیا اور اس پہ جلوہ افروز ہوئی وحی الہی کی کرنیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیرہ بن جاتے ہیں، چمکتا ہوا سورج بن جاتے ہیں، اور پھر سورج تو ہدایت کا، روشنی کا منبع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ نور کی کرنیں نکلی اور کہاں پڑی؟ اس سے آپ صحابہ کرام کی زندگیوں پر پڑی، ان کی دلوں پر پڑی، اور وہ لوگ منور ہو گئے، ان کی روحیں منور ہو گئیں، اور وہ کیا بن گئے؟ میرے اور آپ کے لیے اصحابی کا نجوم، ستاروں کی مانند بن گئے، روشنی کے مینار بن گئے، روشن قندیلیں بن گئے۔ تو اب یہ نور جن جن کے پاس آئے گا ان کی شخصیت کو بھی یہ نور نورانی بنا دے گا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی اس نور کو حاصل کرنے کے لیے دعائے نور کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، خصوصی طور پر ہر صبح فجر کی سنتوں کے بعد دعائے نور کو پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو پڑھ کر مسجد کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم رواں دواں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ اس سنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وأعظم لی نورا وجعل لی نورا وجعل فی نفسی نورا اللہم آصنی نورا وفی قبری نورا۔ اللہ ہمیں پورے کا پورا نور بنا دے، اللہ اس نور کو ہمارے دلوں میں ڈال کر اور ہماری زندگیوں کو منور کر دے، اللہ اس نور سے ہمارے گھرانوں کو منور کر دے، اللہ اس نور کو ہماری اولادوں میں ٹرانسفر کر کے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نور بنا دے، اور اللہ ان کو بھی روشنی کے چراغ اور روشنی کے سورج اور اسلام کے سورج بنا دے۔ اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب انسان کو کیا کرتی ہے، یہ جو آ جاتی ہے کسی کے اندر تو وہ نور سراپا نور بنتا ہے، اور وہ خود بھی اس کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے، اور آگے لوگوں کو بھی، اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو مختلف انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ اپنے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں گے؟ تمام کی تمام انسانیت کو، پوری انسانیت کو اندھیروں میں جو بھٹک رہی ہے ان کو وہاں سے نکال کے روشنی میں لے کر آئیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج ہے نہیں، تو پھر یہ کام کس نے کرنا ہے؟ کنتم خیر امت کا یہ کام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ، اللہ نے ہم کو بہترین امت کہا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے بہترین کیوں بنایا ہے؟ بہترین گروہ، بہترین امت کیوں بنایا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور پھر تم نے لوگوں کے لیے نکل کے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نے اللہ پر ایمان لائے ہو تو تم نے لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتانی ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے، ان کو ظلمتوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال کے روشنی کا مسافر بنا دیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ آج اندھیرے اتنے زیادہ ہیں اور ہم اندھیروں کے عادی ہو گئے ہیں اور ہمیں روشنی میں آنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ بالکل آپ اس کی مثال ایسے ہی لیں جو اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو روشنی اچھی نہیں لگتی۔ کوئی شخص ہے وہ سو رہا ہے اگر اور اندھیرا کر کے کمرے میں سو جاؤ اور لائٹ ایک دم سے جلا دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً اس کی آنکھیں
आंखें चुंधिया जाती हैं और वो एकदम से कहते हैं बंद करो रहने दो, लाइट ना जलाओ, एकदम सब कहते हैं ना। तो बस ऐसा ही होता है, जब अंधेरे में रहने का एक आदी हो जाए ना इंसान, तो उसको रोशनियां अच्छी नहीं लगती और हम फिर अपने आप को उन्हीं अंधेरों में भटकते हुए ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और आज हमारा अमूमी तौर पर यही रवैया है, कोई भी नहीं चाहता आज हम जितने अंधेरों में भटक रहे हैं, खुसूसी तौर पर जो डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटीज में और जो कुफर और बिदतों में पड़े हुए, वो तो उसमें से निकलते ही नहीं, वो निकलना चाहते ही नहीं, उनको तो दीन के अहकामात मुश्किल लग रहे होते हैं। हालांकि हमारा दीन बहुत सहल, बहुत आसान है और बहुत सारी चीजों के तौक से इंसान को आजाद कर देता है। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया कि लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ये कैसे होगा? बिइज़्नि रब्बिहिम, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता कि इंसान किसी को निकाल ले या अंधेरों में से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। हमने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है, हम सिर्फ कोशिश के मुकल्लिफ हैं। होगा कैसे? बिइज़्नि रब्बिहिम, रब के हुक्म से होगा। रब हुक्म देगा तो इंसान जुल्मात से निकल के रोशनी की तरफ आएगा। रब हुक्म किसके लिए देता है? पीछे हमने पढ़ा किसके लिए अल्लाह का हुक्म होता है? यहदी इलैहि, अल्लाह किसके लिए करता है? यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसके लिए हिदायत देता है, उसको अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाता है। मन अनाब, जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जो अल्लाह की तरफ इनाबत करता है, एक कदम उठाता है। जब एक कदम इंसान उठाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 उठाता है और फिर अल्लाह कहाँ लेकर आता है? इला सिरातिल अजीजिल हमीद, अल्लाह जबरदस्त रास्ते पर लेकर आता है, जो उस जबरदस्त हस्ती का रास्ता है जो अपनी जात में हमीद है, आप महमूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेकर आता है इंसान को, क्योंकि इंसान क्या करता है? जो अल्लाह को पकड़ लेता है, तो फिर उसके बारे में हमने पढ़ा था ना कि वह यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि, जो तागूत का इनकार करता है और अल्लाह पर ईमान ले आता है, फक़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, वो तो एक बहुत ही मजबूत कुंडा और सहारा थाम लेता है। और फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह क्या बन जाता है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ऐसे ईमान लाने वालों का वली बन जाता है, उनका दोस्त बन जाता है, उनका मदद करने वाला बन जाता है। फिर अल्लाह उनको रहने नहीं देता, वो युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह उनको फिर अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आता है। सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ये। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह को थाम लेते हैं, तागूत से इनकार कर देते हैं, हर किस्म के कुफरिया तरीकों से रुक जाते हैं, अल्लाह के मजबूत कुंडे सहारे को थाम लेते हैं, अल्लाह की तरफ इनाबत करते हैं, अल्लाह ताला फिर उनका वली बनकर उनको सिरातुल अजीजुल हमीद के रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर खुद लेकर आते हैं, अंधेरों से निकाल लेते हैं। ये ऐसा रास्ता है जो सिरातुल मुस्तकीम है, ये वो रास्ता है जो रोशनी का रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ हर चीज आया है, जहाँ हर चीज वाज़े तौर पर नजर आ रही होती है। आपने कभी देखा है एक शख्स जो रोशनी में सफर कर रहा हो और वो दूसरा शख्स जो अंधेरे में सफर कर रहा हो, उसका क्या हाल होता है? जरा सी लाइट चली जाए और घुप घटाटोप अंधेरा हो जाए तो क्या होता है? ऐसा मुसाफिर जो घटाटोप अंधेरे में चल रहा होता है, उसकी कई जगहों पे टक्करें लगती हैं, ठोकरें लगती हैं, वो गिर भी सकता है, कोई सांप बिच्छू उसको डस भी सकता है, कोई जहरीला जानवर उसको डस सकता है, काट सकता है, कोई उसका हाथ पकड़ के दूसरे रास्ते पर भी डाल सकता है। तो ऐसा ही अंधेरों में भटकने वाला मुसाफिर, उसको तो ना रास्ते की पहचान है, ना उसको कोई अलामात नजर आ रही है, ना उसको ये पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ पर जाना है। इसके बरक्स ऐसा है कि नहीं? इसके बरक्स वो शख्स जिसको बिल्कुल अपने रास्ते नजर आ रहे हैं, उसका रोशनी में वो अपना सफर कर रहा है, तो उसको तो अपनी पूरी की पूरी मंजिल का भी पता है, उसको अपनी अलामात भी पहचान हो रही है। हाँ, अब ये जगह आ गई, अब मैं इतनी दूर रह गया हूँ, अब मैंने आगे जाना है, अब इतनी दूर ये आएगा, अब उतनी दूर, फिर वो आहिस्ता 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 आगे बढ़ता जाता है। ना उसको कोई डस सकता है, ना उसको किसी खड्डे में गिर सकता है, ना उसको कोई ठोकर लगती, क्योंकि उसको हर चीज नजर आ रही होती। कोई उसको पकड़ के गलत रास्ते पर भी नहीं डाल सकता। ऐसा है कि
अंधेरों में भटक रहा होता है उसको तो कोई कुफर की तरफ लगा दे, कोई पीरों की तरफ ले जाए, कोई शिर्क की तरफ मामलात में उलझा दे, उसका तो कोई भी मामला हो सकता है, ऐसा है कि नहीं? तो बस यही बात है, अंधेरे में चलने वाला मुसाफिर और रोशनी का मुसाफिर बिल्कुल अलग होते हैं। और जो अंधेरे में चल रहा है उसके तो ईमान को कोई लूट के ले जाए उसको फिर भी पता ना चले, लेकिन जो रोशनी में चल रहा है उसके ईमान को भी कोई नहीं लूट सकता ना। तो बस अगर ये नूर किसी को मिल जाए तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें ये नूर अगर किसी को मिल जाता है जिसमें उसको अपनी जिंदगी का पूरा रास्ता में नजर आ रहा होता है, वो अपनी जो मंजिल है उसको मुतय्यन करके चलता है, और अगर वो खुद ही उस रास्ते पे चलता रहे और दूसरों को उसको ना उस रास्ते पर चलाए, तो ऐसे शख्स को तो फिर हम सेल्फिश कहेंगे ना, कहना चाहिए। ऐसे शख्स फिर सेल्फिश होगा कि नहीं होगा? आप उसको अक्लमंद कहेंगे? नहीं कहेंगे। इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने ये कहा ना कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अल्लाह हमें ऐसा जुगनू बना दे। वो जुगनू जो इकबाल ने इतना खूबसूरत बनाया और उसके बारे में क्या बताया, उसमें बड़ी खूबसूरत नजर उसमें है कि वो जुगनू हालांकि छोटा सा है, उसके बाद थोड़ी सी रोशनी है, लेकिन फिर भी वो क्या कहना होता है, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। अल्लाह में ऐसा ही जुगनू बना दे, और दूसरों को जो अंधेरों में भटक रहे वाले मुसाफिर हैं उनको रोशनी दिखाकर उनको भी रोशनी का मुसाफिर बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसी मशल बना दे, हमारी औलादों को ऐसी मशल बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो ऐसा जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद, अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो अल्लाह है, वो ही अल्लाह है जिसके लिए सारी चीजें हैं, जो भी आसमानों में है और जो जमीन में है, हर चीज अल्लाह ही की है। जब हर चीज अल्लाह की तो फिर मैं किसकी? मैं भी अल्लाह की। अल्लाह हमें अपना बना दे। और जो लोग नहीं मान के चल रहे उन लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया ववैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और जहन्नम की गहरी खाई वैल किसके लिए है? उन इनकार करने वालों के लिए है जो इन सारी बातों से इनकारी हो जाएंगे, वो मानेंगे नहीं। हर चीज उनको बता दी गई, हर चीज उनको दिखा दी गई, बेहतरीन नूरे हिदायत उनको मिल गई, लेकिन वो फिर भी नहीं मान के चल रहे, इनकारी है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये उनको अज़ाबुल शदीद, यानी उनको सख्त गुन सजा दी जाएगी। ये कौन लोग हैं? ये कौन करते हैं ऐसे? क्यों नहीं मान के चलते? क्या वजह होती है इनकार की? इनकार करने की वजह इतनी बेहतरीन किताब देने जाने के बावजूद, नबी के आने के बावजूद, हर चीज आया होने के बावजूद भी जुल्मात भी नजर आ जाते हैं और रोशनी भी नजर आ जाती है, लेकिन बस मामला ये हो जाता है कि वो वजह बताई जा रही है कि अल्लज़ीना यस्ताहिबूना अल हयात दुनिया, ये वो लोग होते हैं जो इनकार करते हैं, वो तो यस्ताहिबूना, वो तो मोहब्बत करते हैं किससे? अल हयात दुनिया, दुनिया की मोहब्बत से, अल आखिरा, आखिरत के ऊपर। वजह बता दी गई, असल वजह ना मानने की दुनिया की मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत के अंदर डूब चुके हैं तो दुनिया की मोहब्बत में दुनिया ही मांगते रहते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए क्या बताया था? रब्बना, अल्लाह उनमें से कोई ऐसा होता है वो क्या कहता है? रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, बस वो दुनिया ही दुनिया मांगता रहता है। तो वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, उसके लिए आखिरत में भी कुछ भी नहीं है। तो गोया जब दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएंगे, दुनिया ही के माल बना ले, दुनिया के लिबास, दुनिया के घर, दुनिया के बागात सजा ले, दुनिया के ओहदे तरक्कियां हासिल कर ले, दुनिया की ही सारी चीजें एक के बाद दूसरी बना के बस चलते चले जाएं, हर अपनी कोशिश, हर अपनी एफर्ट दुनिया ही हासिल करने में लगा ले, क्योंकि उनके नजदीक क्या है? वो तो दुनिया से मोहब्बत करते, उन्होंने तो दुनिया को ही अपना वतन असली समझ लिया। दुनिया की हकीकत क्या थी? हमने पढ़ा था ना, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि दुनिया तो मताउन कलील है, बहुत थोड़ी सी मता है, थोड़ा सा फायदा ही जो दुनिया की जिंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत की मिसाल एक मुर्दा बकरी के बच्चे को देख के सहाबा को पूछा कि ये बताओ कि ये इस मुर्दा बकरी के बच्चे की
کیا حیثیت ہوگی اس کے مالک کی نظر میں؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو مردہ بکری کا بچہ ہے، اس کی کیا ویلیو ہونی ہے، یہ تو بے قدر ہے، بے قیمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ کی نظر میں دنیا کی مقام حیثیت بھی اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم ہے، مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم ہے اللہ کی نظر میں۔ اور ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی اتنی ہی حیثیت، جتنی حیثیت ہے اتنی ہی اس کو اہمیت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جتنی اس کی حیثیت ہے ہمیں بھی اتنا ہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں۔ ٹو مچ اپنا ٹائم اس دنیا کو حاصل کرنے میں نہ لگا دیں۔ یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جن کے دلوں میں محبت دنیا کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آخرت کے اوپر اس کو ترجیح دینے لگتے ہیں، تو پھر ان کا ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا شروع ہو جاتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر اس میں ٹیڑھ نکالنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کی محبت کی حاصل کی وجہ سے دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے نہ صرف خود اللہ کی راہ سے رک رہے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی راستے سے روکتے ہیں اللہ کی راہ پہ آنے سے، اور ساتھ ساتھ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے کیسے کیسے لوگوں کو روکا جاتا ہے اللہ کے راستے پر آنے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قولی طور پر یہی طریقے مشرکین مکہ بھی آزماتے تھے۔ سب سے پہلے تو قولی طور پر استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، ان کا اعتراض کرنا، اس قسم کی باتیں کر کے ان کو ٹیز کرنا اور ٹارچر دینا، یہ قولی طور پر کرنا۔ تو یہ آج بھی رویے نظر آتے ہیں، جو اللہ کے بننے شروع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کنورٹڈ ہوتے ہیں، ریلیجس ہونے لگتے ہیں، لوگ ان کو تانے تشنے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ خود وہ دنیا دار ہوتے ہیں اور کہ بھائی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب جو ہے وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہو، اور اب تم جو ہے وہ تم نے اوڑھ لپیٹ بھی لیا، چادر بھی لے لی، اب تم نمازیں بھی پڑھ تم ہاں جوانی میں کیسی ہوتی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی قولی طور پر روکنا۔ کوئی جوان ہے، کوئی ینگ ہے بالکل، اور وہ دین کی طرف آ جاتا ہے اور وہ اپنا اللہ کا پسندیدہ اپنا رویہ اور حلیہ اڈاپٹ کرتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیسے تمہاری شادی ہوگی، کوئی تمہیں اپنائے گا نہیں، تمہیں سب ریجیکٹ کریں گے، تم آڈ ون آؤٹ ہو جاؤ گی، تم نے یہ طریقے اپنا لیے ہیں، سارے دنیا جیسے کر رہی ہے ویسے کرو، تم کیا ساری دنیا غلط کر رہی ہے، تم جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت زیادہ سمجھنے شروع ہو گئی ہو۔ تو اس قسم کی باتیں کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی لوگوں کو قولی طور پر دین پہ آنے سے روکنے کا رویہ ہے۔ تو وہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ قولی طور پر لوگوں کو مذاق، استہزاء اور تضحیک کے ساتھ لوگوں کو روکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اللہ کی راہ پہ آنے سے یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح نہیں رکتا تو جبراً اس پہ تشدد بھی وغیرہ کیا جاتا ہے، اور تشدد کر کے کچھ اس طرح کے اعمال کر دیے جاتے ہیں کہ ان کا رہنا ہی دوبھر ہو جائے، ان کو وہ کام جو ہے وہ کرنا مجبوری بن جائے ان کے لیے۔ مختلف قسم کی مثالیں موجود ہیں تشدد اور جبر سے۔ جو شوہر ہے وہ کہتا ہے اگر نہیں کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر تم نے میرا فلاں حکم نہیں مانا تو تمہیں میں نے چھوڑ دینا ہے۔ اس قسم کی باتیں شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی بیویوں کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی والدین کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی اولادیں بھی اس طرح کی باتیں اپنے والدین کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو بس اب جبری طریقے سے بزور پریشرائز کر کے جو ہے وہ اپنی بات کو منوانا اور غلط طریقے پہ لوگوں کو لے کے آنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکنے کے لیے۔ تیسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی راہ پہ آنے سے روکنے کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی کسی نمونے سے انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ بڑا اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی فیشن شوز منعقد کر دیے جائیں، یا شادی بیاہ میں جیسے کہ یہ ڈانسنگ اور اسٹیج ڈیکوریشنز اور مہندیاں، ڈھولکیاں اور ہولیاں، دیوالیاں وغیرہ کرنا، پھر ویلنٹائنس ڈے سیلیبریشن، پھر وہ بون فائر کے معاملات، سارے کچھ ایسے ٹرینڈز سیٹ کر دیے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ فالو کرنے شروع ہو جائیں، کاپی کرنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے کسی ذاتی نمونے، ذاتی طریقوں سے
کوئی بھی فیشن کریٹ کر دینا، کچھ بھی کرنا جس کو لوگ پھر فالو کرنا شروع ہو جائیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے دین پر لوگوں کو نہ چلانے کا یا دین سے روکنے کا ایک رویہ اور طریقہ ہے۔ پھر ایک اور چوتھا طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کسی ایسے کاموں میں لگا دیا جائے کہ ان کو دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، انٹرٹینمنٹ میں لگا دیا جائے، لہو الحدیث میں ملوث کر دیا جائے۔ اور لہو الحدیث تو یہ وہ طریقہ ہے کہ آج میرا خیال ہے سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ ہے، یہ جو موبائل کی صورت میں ایک لہو الحدیث ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ ایسا لہو الحدیث ہے کہ آپ یہ چیز اٹھاتے ہیں اور اس میں ایسے آپ مگن ہوتے ہیں اور ایسے واٹس ایپ کی میسیجنگ، ایک کے بعد دوسرا میسج، تیسرا چوتھا، اس میں ہی آپ جو ہے وہ مختلف قسم کی پوسٹ آئی ہوئی ہوتی ہیں، آپ وہ پڑھ رہے ہیں، کسی کے پاس فیس بک ہے تو بس فیس بک کھول لیا تو بس تو پھر تو آپ بھول ہی جائیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بس ون آفٹر دا ادر کوئی نہ کوئی چیز آتی چلی جائے گی۔ وہ چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ ہمارے ذہن سے ہی نکل جاتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو چیز کرنے کے لیے فون اٹھاتا ہے وہ چیز ہوتی ہی نہیں اور وہ انسان بھول ہی جاتا ہے دوسری چیزوں میں ملوث ہو کر۔ یہ وہ طریقہ ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ملوث کر دینا۔ ایک تو یہ موبائل صرف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ بے شمار انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں جس میں انسان کو ملوث کر دیا گیا ہے۔ ٹی وی آپ کے سامنے، میڈیا آپ کے سامنے، اور بہت ساری چیزیں، کانسرٹس ہیں اور فرشی محفلیں ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دنیا میں آج جو بھی ہو رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو روکنے کا رویہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ان کے دل میں ہوتی ہے آخرت کے اوپر کہ نہ صرف وہ خود رکے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی دین سے آنے سے روک رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف روکتے بلکہ یبغونہا عوجا، اس میں ٹیڑھ بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ ٹیڑھ کیسے نکالتے ہیں؟ دیکھیں، خود تو بدلتے نہیں لیکن قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، خود تو چینج ہوتے نہیں اور دین کے احکامات میں چینجز کرنا شروع ہوتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت میں 2 باتوں کی فکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اس بات کی، 2 باتوں کی فکر تھی۔ وہ کیا تھی 2 باتیں؟ ہوا اور طول عمل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہوا کیا ہے اور یہ طول عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ دین کو اپنی ہوا کیا ہے کہ تم دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لو گے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق دین کو ڈھال لو گے، جو دل کرے گا مانو گے، جو نہیں دل کرے گا نہیں مانو گے، جیسے دل کرے گا ویسے دین کو ڈھال لو گے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دین کے لیے جو پردے کے احکامات ہیں کہ جلباب اوڑھ کے باہر نکلنا ہے، آج اس میں کتنی امینڈمنٹس، کتنی چینجز آ گئی۔ وہ جلباب تو غائب ہو گیا، وہ جلباب کی جگہ کس نے لے لی؟ ایک چھوٹے سے اسکارف نے لے لی جو صرف اور صرف ہماری گردن کو کور کرتا ہے، اور وہ جو جیوب کا حصہ جس کو خاص طور سے گھر میں بھی ڈھانپ کے رکھنے کا حکم تھا، اپنے محرموں کے سامنے بھی ڈھانپ کر رکھنے کا حکم تھا، اس کو نامحرموں کے سامنے کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے ستر تو ڈھانپ لیے، بس ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹا سا اسکارف جلباب کی شکل کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں گے۔ یہ ہوا کا معاملہ ہے جو آج ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ دین خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اپنی مرضی سے جو ہم امینڈمنٹ کر کے، چینجز کر کے، توڑ موڑ کے جو دین کی چیزیں مان لیتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں، سود کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے، اپنی مرضی کی چیزیں ہم نے بنا لی ہوئی، نماز کے لیے بھی اپنی مرضی، زکوٰۃ کے لیے بھی اپنی مرضی، ہر چیز ہم نے اپنی مرضی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ہر چیز کو اپنا لیا ہوا ہے۔ دین یہ طریقہ نہیں سکھاتا انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو اسی طرح سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ آگے آتا ہے کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دین کو صحیح طریقے سے اپنانے والا خوش نصیب بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا بلسان قومہ،
مگر اپنی قوم کی ہی زبان میں بھیجا ہے. یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، جب بھی انسانیت کے لیے کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کھول کھول کے واضح طریقے سے ان کو بیان کرے، ان کی باتیں کھول کھول کر سمجھائے. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتے تھے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ علاقوں میں ہی اللہ تعالیٰ رسول کو اس کی قوم کی طرف ہی بھیجتے تھے. تو رسول اس کی قوم کے اندر سے ہی آتا تھا اور اسی کی زبان میں پیغام پہنچاتا تھا. ہم نے سورہ یوسف کے شروع میں بہت تفصیل سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کیوں چنا تھا اور عربی زبان کو کیوں چنا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے اور لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی. دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول کو اسی لیے اس کی قوم میں بھیجا جاتا ہے اور اسی کی زبان میں بھیجا جاتا ہے کہ اگر اس زبان میں نہ سمجھاتے یا کسی اور زبان میں وہ نبی سمجھاتے اللہ کے کلام کو، تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی مخاطب تو عربی ہے اور کلام عجمی ہے. یعنی کہ جو مخاطب جن سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کی زبان کچھ اور ہے اور کلام کی زبان کچھ اور ہے. تو گویا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو انہی کی زبان میں سمجھانے کے لیے پھر انہی میں سے نبی کو اٹھایا جاتا تھا اور بھیجا جاتا تھا. ایک اور بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اچھی طرح سے بات کو کھول کر سمجھائیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تو اگر اسی زبان میں جب بات کرے گا تو ہی وہ ان کی اچھی طریقے سے سمجھا سکے گا نا. اگر ان کی زبان میں بات نہیں کرے گا، کسی دوسری زبان میں اپنی بات سمجھائے گا تو واضح طریقے سے بات کو ایکسپلین نہیں کر سکے گا. تو اسی لیے ایک اور اصول یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی انسان چاہے کہ میں نے تبلیغ کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ تبلیغ اپنی جگہ پر رہ کر ہی کرے اور اپنی ہی زبان میں تبلیغ کرے. کیونکہ جو انسان کی مدر ٹنگ ہوتی ہے وہ اپنا ایکسپریشن اس میں بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہے اور بہت بہترین انداز میں ایکسپریس کر سکتا ہے فیلنگز کو. اور جتنا ذخیرہ عربی کے اندر ہے الفاظ کا، اتنا کسی کے اندر بھی نہیں ہے. بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں مطلب انسان کی فیلنگز کی یا ایکسپریشن کی ایسی ہیں جو انگلش کی زبان میں یا دوسری زبانوں میں اتنی خوبصورتی سے ایکسپریس نہیں کی جا سکتی. تو دین کی تبلیغ کا جو آج کل بہت زیادہ جو لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ عربی اور عربی کے بعد اردو لینگویج یوز ہو رہی ہے. اور یہ وہ لینگویجز ہیں جن زبانوں میں آج انتہا سے زیادہ، تیسری فارسی، اس میں بہت ساری چیزوں کو آج آپ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں نا ریٹن مٹیریل بہت موجود ہے. کسی اور زبان میں اتنا ریٹن مٹیریل بھی موجود نہیں ہے، اور اس لیے ہی موجود نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے فیلنگز کو ایکسپریس ہی نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے ایکسپریس کرنے کا حق ہوتا ہے. تو بیسیکلی پھر یہ تین زبانیں جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو ضرور انسان ان میں سے کسی ایک زبان کو ضرور سیکھے. اور پھر نہیں ہے اگر تو ظاہر ہے پھر جو بھی جس لینگویج میں رہتا ہے، پھر جس علاقے میں رہتا ہے، پھر وہ اسی لینگویج میں اپنی زبان میں ہی دین کے احکامات کو ایکسپلین کرے گا اور وہی جانتا ہوگا کہ اس کو ان فیلنگز کو یا ان باتوں کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، اس کے لیے کیا جو ہے وہ ورڈز وہ یوز کرے. کوئی دوسری لینگویج کا شخص کسی دوسری لینگویج کے شخص کو اتنی خوبصورتی سے کھول کر واضح طریقے سے بات نہیں سمجھا سکتا. تو یہ بھی ہمیں یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اپنی علاقے میں اپنی قوم کی طرف جا کے انہی کی قوم میں اچھی طرح سے کھول کھول کر باتیں سمجھاتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. پھر وہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والا ہے. بار 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 یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. وہ تو زبردست حکمتوں والا ہے. ابھی پیچھے ہی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے کوئی رویہ چاہتا ہے. یہ تو ایک اللہ کا شاہانہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارہا بتاتا ہے کہ یُضِلُّ
बिही मन यशाओ व यहदी बिही मन यशाओ। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। अल्लाह ताला जालिम नहीं है, लेकिन अल्लाह एक रवैये को देखता है, अनाबत के रवैये को। जब अनाबत के रवैया किसी शख्स में अल्लाह ताला देखता है तो बस उसी को फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम बढ़ा के उसके पास आता है, फिर दीन की दावत की आसानियां उस तक पहुंचाता है, उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ताला देता है। फिर जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो मान लेता है, थाम लेता है, तो फिर मुख्तलिफ जगहों पर जब वो ढीला पड़ने लगता है तो अल्लाह ताला उसको झंझोड़ने के लिए उसको जॉल्टिंग देता है, उसको हिलाता है और मुख्तलिफ मामलात में, मुश्किलात में फंसाता है और उसको छांट फटकने की कोशिश करता है कि ये बंदा मेरे काम का है कि नहीं। फिर जब अल्लाह ताला तमाम चीजों से ये देख लेता है कि ये बंदा वाकई मेरे काम का बनने जा रहा है, तो अल्लाह ताला फिर अपनी हुज्जत तमाम करता है और फिर उसके लिए आसानी के मामलात शुरू कर देता है। तो बस यही बात है, अल्लाह ताला का एक पूरा तरीका है और पूरा रवैया है जो अल्लाह ताला किसी भी इंसान के साथ करता है। वलक़द अर्सलना मूसा, और इससे पहले हमने क्या किया, यानी कि अल्लाह ताला ने ये सारा मामला सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं किया। अल्लाह ने ये बताया कि हमने तमाम नबियों को भी इसीलिए भेजा था। जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनको भी हमने भेजा था बि आयातिना, अपनी आयात के साथ, अपनी निशानियां, अपनी आयात देकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा था। क्यों भेजा था? अन अखरिज, कि वो कौम का, अपनी कौम को निकाल ले, मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, वो भी अपनी कौम को जुल्मात, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए। तमाम अंबिया का मिशन एक ही होता था। जो कौमें उनकी जिन कौमों की तरफ वो मबूस करके भेजे गए होते थे, वो उन कौमों को जो अंधेरों में भटक रहे होते थे, गुमराहियों के, शिर्क, बिदअतों के अंधेरों में भटक रहे होते थे, उनको वहां से निकालें। जुल्म ज़्यादतियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, इनको निकाल लो यहाँ से और कहाँ लेके आओ? नूर, रोशनी की तरफ ले आओ, उनको रोशनी के मुसाफिर बनाओ। तो लिहाजा अल्लाह ने मुख्तलिफ अंबिया को भी इसीलिए भेजा था। और अल्लाह ने यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके बताया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी उनकी कौम की तरफ इसीलिए भेजा था कि वो अपनी कौम को जुल्मात से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और जिक्र करो उनसे अय्यामिल्लाह का, अल्लाह गर्दिश अय्याम का जिक्र करो। गोया बताया जा रहा है कि इन्हें जो तारीख के वाक़यात बता के इनको नसीहत पहुंचाओ, इनको बताओ, वो जो इबरत वाली मिसालें हैं मुख्तलिफ कौमों की, वो सुनाओ और इनको सुनाओ और बताओ कि किस तरह से उनके नबी हज़रत मूसा ने भी ऐसा ही मामला अपनी कौम के साथ किया था। गोया यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि दावत का एक तरीका ये है कि इंसान गुज़िश्ता लोगों की बातें बताए और गुज़िश्ता लोगों के डिस्कशन से, इबरत की मिसालों से, या डे टू डे डीलिंग्स या डे टू डे लाइफ की मुख्तलिफ मिसालों से कोई बात समझाए। ये बहुत खूबसूरत तरीका होता है लोगों को कोई भी बात समझाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने भी यहाँ पे यही तरीका बताया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उन्हें तारीख के इलाही के सबक आमोज वाक़यात सुनाकर नसीहत करो। वो जो गर्दिश अय्याम होते रहे उनका तज़किरा करके बताओ कि वो कैसे किसी कौमों के साथ रहा और क्या क्या उनके रवैये थे और क्या क्या उनके तरीके थे। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसके अंदर अलबत्ता निशानियां हैं किसके लिए? हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। इन सारे किस्सों में तमाम लोगों को बसीरत मिल सकती है, लेकिन कौन लोग होंगे जिनको बसीरत मिलती है? वो सब्र करने वाले होने चाहिए और शुक्र करने वाले होने चाहिए। नसीहत से या वाक़यात से इबरत वही हासिल करता है जो साबिर होता है, जो शाकिर होता है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सब्र और शुक्र को डेवलप करने के लिए
جو کہ بہت ہی خوبصورت رویے ہیں جو کہ ایک مومن کے لیے، مومن کی طرف سے اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے یہ رویے اگر کسی کے آ جائیں گے تو انہی کو ان سے نصیحتیں حاصل ہوں گی۔ اب ان رویوں کو دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور شکر کو سکھانے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ہی رویہ بتا رہے ہیں کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شکر کرنے کی طرف اکسایا تھا اور ابھارا تھا۔ اور یہی بات شکر کا رویہ اس پوری کی پوری صورت میں سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی۔ گویا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، نعمت کا تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی تھی نا اس کو یاد کرو۔ تو گویا شکر کرنے کے لیے نعمتوں کو جب یاد کیا جاتا ہے تو پھر ہی انسان شکر کر سکتا ہے۔ اگر ان نعمتوں کو یاد کر رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان نعمتوں کو یاد کر کر کے انسان اللہ کے شکر کی توفیق انسان پا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جب یاد کرو گے نا جو اللہ نے تم پر کی تھی تو ان کا ذکر کیا کرو، اور جب ذکر کرو گے تو پھر ہی تمہیں شکر نصیب ہوگا۔ اب جو نعمت کون سی یاد دلائی جا رہی ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، کہ جب اللہ نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے۔ وہ آل فرعون کسے کیوں نجات دی تھی، کیا کر رہے تھے آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچا رہے تھے برا عذاب۔ کیسا برا عذاب دیتے تھے؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے، یہی رویہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو بیسیکلی شکر جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ دیکھو وہ یاد کرو کہ تمہیں کس طرح سے فرعونیوں نے عذاب دے رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور ان کے ساتھ شادیاں کر کے تمہاری نسل کشی کرے جا رہے تھے، بڑی آزمائش تمہارے اوپر آ رہی تھی، اور یہی باتیں یاد کرتے رہتے اور اسی کے رونے روتے رہتے، تو کبھی شکر ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا نا۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ دو رویے نا، یا تو ہم کسی تکلیف کو یاد کر کر کے اسی کا رونا روتے رہیں، اور دوسرا کنڈیشن کیا ہے کہ وہ جو تکلیف ہمارے اوپر آئی تھی اس تکلیف کے بجائے ہم اس نعمت کو یاد کریں کہ اذ انجاکم من آل فرعون، تکلیف تو تمہارے اوپر آئی تھی لیکن اس تکلیف سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی، یعنی تکلیف سے تمہیں نجات مل گئی تھی۔ وہ کس چیز کی طرف لا رہے ہیں؟ نجات والی طرف لے کر آ رہے ہیں، یعنی پازیٹیو اپروچ کی طرف لا رہے ہیں۔ مومن کا ہمیشہ پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے، اس کا رویہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ وہ اگر یہ کہیں گے نا کہ ہاں دیکھو کس طرح اللہ نے ہمیں نکال لیا اتنی تکلیفوں سے، تو ظلمات سے نکلنے کے لیے بھی پھر کیا چاہیے؟ انسان کو ایک پازیٹیو رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پازیٹیو رویے کو یاد رکھا جائے، اس پازیٹیو چیز کو یاد رکھا جائے، اور یہی شکر انسان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ اور یعنی کہ یہ وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلی تھی؟ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ بھی سورہ یوسف میں دیکھا تھا نا، کیا تھی ان کی سنت؟ دہرا لیں، کوئی نہیں روتے تھے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قد من اللہ علینا، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، یعنی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلا دی۔ تو وہ نجات دلی ہوئی چیز کو دیکھ رہے تھے، وہ پرانی چیزوں کا رونا نہیں رو رہے تھے۔ تو جو چیز نہیں ہے اسی کو پکڑ کے روتے رہیں گے تو پھر تو کبھی بھی انسان شکر گزار نہیں ہو سکتا نا۔ جو چیز ہے اس کو دیکھیں، اس نعمت کو دیکھیں، پرانی چیزوں کو نہ دیکھیں، بس جو نعمت آ گئی ہے پازیٹیو چیز کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کا شکر خود بخود انسان کی طرف انسان کے دل میں آتا چلا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو شکر کی طرف لانے کے لیے ان کو اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دے دی تھی۔
تو اصول یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب بھی ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنے تو کمیوں پہ اور مشکلات کا رونا نہیں روتے رہنا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے۔ جب نعمت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود شکر کی کیفیت دل میں ضرور آ جائے گی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تیرے رب نے حکم دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، یعنی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے خبردار کر دیا کہ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ یہ کس نے اعلان کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اللہ ہمارا محسن ہے، ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نا تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں نا کہ ہم انہیں گن ہی نہیں سکتے۔ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روزانہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج میں جو ہے وہ اتنا 16 to 18 ٹائمز سانس لیا کروں، لوں، ہر منٹ میں اتنی دفعہ سانس لوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ 1 منٹ میں روزانہ اتنی دفعہ دھڑکے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ صبح اٹھ کے مانگتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بلڈ پریشر کو اتنا رکھنا؟ کیا میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ میری شوگر لیولز کو اتنا رکھنا؟ کیا میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ میری بلڈ میں یوریا کا لیول اتنا ہونا چاہیے، کریٹینین کا اتنا ہونا چاہیے، ایسڈ اتنا بنے اور اتنا سیکریٹ ہو اور اتنا جو ہے وہ بائی کاربونیٹس ہوں؟ کوئی چیز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتی ہوں؟ ہم کچھ بھی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے۔ میں اللہ سے نہیں مانگتی کہ آج سورج کو نکالنا اور اتنے بجے نکالنا اور اتنے بجے غروب کرنا، آج سورج کو اتنا چمکانا اور میرا مطلب میں اللہ سے تو ایسی چیز نہیں مانگتی۔ کیا آپ مانگتے ہیں؟ ہم کتنی چیزیں ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے اور اللہ ہمیں دیے ہی چلا جا رہے، دیے ہی چلا جا رہے۔ ہم اپنی میرا خیال ہے صرف اور صرف جن کی اولاد نہیں ہے وہ اولادیں مانگتے ہیں، کوئی صحت مند مانگتا ہے، کوئی صالح اولاد مانگتا ہے، کوئی اولاد کی صالحت کی چیزیں مانگتا ہے، صحت مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں وہ بھی دیتا ہے کچھ تم مانگتے ہو۔ ہم وہ جو مانگتے ہیں اللہ میں وہ بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتے وہ تو میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اتنا کچھ جو اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں اور بھی جو مانگتے ہیں وہ بھی دے دیتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس جاتے ہیں لیکن شکر کے لیے تیری زبان نہیں ہلتی۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہم کتنا کو ادا کرتے ہیں؟ اللہ شکوہ کرتا ہے انسان سے کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو پلے درجے کا ظالم اور ناشکر ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ غفور الرحیم رب، وہ رحمان، ہماری ناشکریوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں اور غفلت کے باوجود وہ ہمیں نوازا ہی چلا جاتا ہے، وہ ہمیں نوازتا ہی جاتا ہے۔ اللہ ہماری تربیت کرتے ہیں، اللہ ہمیں شکر کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو سکھایا، قرآن کو ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کلمے سے قرآن کو شروع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ کے کلمے سے۔ اللہ نے سب سے پہلے جو تربیت کی مومن کی وہ شکر کرنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ نماز ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کے بعد، دعائیں استفتاح کے بعد ہم کون سی دعا کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اور اس میں پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ الحمدللہ کا کلمہ آتا ہے۔ انسان اپنے گھر کی شروعات کرتا ہے تو خطبہ نکاح میں جو کلمہ رکھ دیا اللہ نے وہ کیا رکھا؟ وہ کلمہ الحمدللہ کا کلمہ رکھ دیا۔ تو نہ ہماری نماز اللہ کے شکر کے بغیر شروع ہوتی ہے، نہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ شکر کے الحمد کے کلمے کے بغیر شروع ہوتا ہے، نہ قرآن ہم الحمد کے کلمے کے بغیر شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کام انسان کرتا ہے، دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ When you start you say Bismillah, and when you are done you say Alhamdulillah۔ جب شروع کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ، اور جب اختتام ہوتا ہے کسی کام کا تو دعائیں سکھائی گئی ہیں، الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ جب ہم انسان کسی سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ تو انسان آگے سے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نا۔ اس کے علاوہ
जब इंसान सोकर उठता है तब क्या करता है? सोकर उठने के बाद जो दुआ सिखाई गई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा अमातना व इलैहिन नुशूर। खाना खाने के बाद उठता है तो फिर क्या करता है? खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जब इख्तिताम करता है तो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। है कि नहीं? इसके अलावा सरावादी पर बैठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नतियों की पुकार, जब जन्नत में जाएंगे तमाम नेमतों को पा लेंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबानल हज़न, कि अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। ये सारी चीजें हमको सिखाई गई हैं। ज़बान ज़िक्र इलाही से तर होगी, उस पे शुक्र के कलमे होंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत खुद ही बखुद हमें मिलती चली जाएगी। हमारा तो मकसद तख्लीक ही पूरा नहीं होता अगर हम अपनी ज़बानों को ज़ाकिर न बनाएं, अगर हम शाकिर न बनाएं। ये तो इबादत के दर्जे हैं, इबादत के तरीके हैं। हमारे सौलिहा की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए जीने हैं जो हमें सिखाए गए हैं। क्या है हमारा मकसद तख्लीक? अल्लाह ने क्या हमें कुरान पाक में बताया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और किसी के लिए पैदा नहीं किया। ऐसा है कि नहीं? तो ये शुक्र ही तो हमारी बेहतरीन इबादत है, ये जामे तरीन इबादत है। तमाम इबादत का मजमुआ है। कौन कौन सी इबादत होती है? जिस्मानी, रूहानी और माली तमाम इबादत का मजमुआ है ये शुक्र का कलमा। अल्लाह हमें शुक्र गुजारी के तरीके सिखाए। आम लाइफ में अगर हम देखें तो हम कैसे शुक्र अदा करते हैं? किसी भी शख्स का हमें शुक्र अदा करना होता है तो हमारा क्या रवैया होता है? सबसे पहले अगर हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिंदगी में कोई हमें कोई चीज देता है, कोई हमें कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले दिल में मोतरफ होते हैं, हाय इसको मैं याद रही, ये मेरे लिए लेकर आई है। इतराफ़े नेमत, सबसे पहले इंसान क्या करता है? दिल में मोतरफ होता है उस नेमत का और उसका मुहस्सिन तस्लीम करता है, हाय इसको मैं याद रही, देखो ये मेरे लिए लेकर आई है, कितनी जबरदस्त चीज ये लेकर आई है। फिर उसको अपना मुहसिन समझकर अब उसकी जुबान से निकलता है, फौरन हम क्या करते हैं? फौरन उठते हैं, आगे जाके उसको एक तो शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसको गले लगाते हैं, उसको चूमते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसे कि बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं लोगों के शुक्रिया अदा करने के। और उसके बाद अमली शुक्र होता है, दिल में महसूस किया, फिर जबान से निकला और फिर अमल से शुक्र का रवैया क्या होता है कि जो उसकी नेमत होती है, जो वो गिफ्ट हमारे लिए लाया होता है, उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसा उसका हक होता है उसका हक उसको अदा किया जाए। ये है अमली शुक्र का तरीका जो हमारा डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ होता है। और साथ साथ जब हम किसी को मुतरिफ हो रहे होते हैं, जब हम किसी के गिफ्ट को का एतराफ कर रहे होते हैं, तो एक और चीज क्या होती है? हमारे दिल में से उसके लिए एक कदर कीमत बढ़ जाती है, होता है ना, उसकी कदर कीमत हमारे दिल में बढ़ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह भी हमारा मुहसिन है। क्या हमारा ये रवैया अल्लाह के साथ होता है? क्या ये तमाम रवैये हम अल्लाह के शुक्र में अदा करते हैं कि हम दिल से अल्लाह के एहसानात के मुतरिफ हों और दिल में हम ये सोचें कि मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो सब अल्लाह का कमाल है, ये तो अल्लाह ने दी है मुझे चीजें, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये तो अल्लाह का फजल है जो अल्लाह ने मुझ पर अदा किया है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, मेरे अंदर इतनी कुव्वत और मजाल नहीं थी जो अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से माला माल कर दिया है। तो गोया तकब्बुर इंसान अपने दिल से निकाल के अल्लाह को अपना मुहसिन तस्लीम करता है, उसके एहसानात का इंसान को मोतरिफ होना चाहिए। और जब इंसानात का मोतरिफ होके अल्लाह की किबरियाई दिल में आती है तो ऑटोमेटिकली जबान से क्या निकलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए ना। तो बस ये हमारा तरीका होना चाहिए। ये है जबान से शुक्र का तरीका। और फिर अमल से कैसे है कि फिर अमल से हमने अल्लाह की उस दी हुई नेमतों को अल्लाह के रास्ते में उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ये होना चाहिए हमारा सही तरीका और सही रवैया शुक्र के हवाले से। अल्लाह हमें यही रवैया अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाए। अंबिया कराम के तो ऐसे ही रवैये होते थे, बिल्कुल ऐसे ही रवैये होते थे। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے بہت زیادہ سلطنت عطا فرمائی تھی تو اللہ نے ان نعمتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، صرف اور صرف اس نعمت کا تذکرہ کیا جو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین تھی، اور وہ کون سی تھی؟ علم۔ اللہ نے فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 15 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور جب البتہ یقیناً جب ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تو وقالا، ان دونوں نے کیا کہا؟ ہاں جی یہ تو میرا کمال ہے، مجھے بڑا علم ملا ہے، میں تو انگلیوں سے اپنا لوہے کو موڑ لیتا ہوں، میں تو اس کے تانبے کو میں تو نرم کر کے اور چیزیں بنا لیتا ہوں۔ نہیں، علم دیا اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہتے ہیں؟ وقالا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اللہ ہمیں شکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 120 سے لے کے 122 میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ بے شک ابراہیم تو اپنی ذات میں پوری امت تھا، مطلب ایک پورا کا پورا انسٹیٹیوشن تھے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے کو دیکھ لیں، جو شکر کے بھرپور نمونے اور پوری امت ایک انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار۔ کیسی فرما برداری تھی ان کے اندر؟ یہ عملی شکر تھا اللہ کا کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ فرما بردار ہو جا، بغیر چون پوسٹپونمنٹ اور بلا چون چنا کیا کہتے تھے؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں اپنے رب رحمان رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاتے تھے، حنیفاً مسلم یکسو ہو کر، وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کوئی شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے۔ دوسری صفت بتائی گئی ہے کہ نہ وہ شرک کرتے تھے اور کیا تھے؟ بہت اللہ کے فرما بردار۔ کیسے فرما بردار تھے؟ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، ہماری نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ رویے اڈاپٹ کرنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اجتباہو، ہم نے اس کو چن لیا، وہ چن لیا گیا، وہداہ، اور ہدایت دے دی گئی اس کو، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ نے ان کو چن بھی لیا، ہدایت بھی دے دی صراط مستقیم کی طرف۔ اس شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر جب انہوں نے یہ رویہ اڈاپٹ کیا تھا تو اللہ نے ان کو چنا بھی اور ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ ہمیں بھی، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہ ہمیں بہترین ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو دین کے کام کے لیے چن لے۔ اور پھر یہیں تک نہیں کیا، اللہ نے پھر آگے کیا کیا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں اللہ نے ان کو بہترین نعمتیں بھلائیاں عطا فرمائی، دنیا کی بھلائیوں میں ان کو مالا مال بھی کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ البتہ صالحین میں ہی شمار کیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا کی بھلائیاں کیسے دی؟ ان کو اولادوں کی اولادیں اللہ نے ان کی نسلوں میں چن لی، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ان لوگوں کو چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے رویے اڈاپٹ کرنے والوں کی نسلوں کی نسلیں سنوار لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی شکر کے یہ رویے سکھا دے اور ہماری بھی نسلوں کو دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے حوالے سے حضرت لقمان کا بھی تذکرہ کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو بھی حکمت عطا فرمائی، اور کیا ان کو حکم دیا تھا؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ شکر اگر کرنا ہے تو کس کا کیا جائے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا شکر کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکر نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے رویوں کے ذریعے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کون اللہ کی نعمتوں پر شکر کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ اتنی نعمتیں کثیر کس کو دی تھی؟ حضرت سلیمان یا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد کے شکر کے رویے پر عمل کرو، جیسے وہ شکر کرتے تھے ویسے ہی شکر کیا کرو۔ اور وہ تو نعم العبد تھے، انہ اواب، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے تھے،
ہر چیز جو اللہ ہمیں دیتا تھا فوراً اللہ ہی کی طرف راجی ہوتے تھے، پلٹتے تھے، اور جتنی نعمتیں آتی تھیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکر میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو حضرت اسماعیل اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ایک نعمت ملی تھی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو، تو ہم دیکھیں کہ انہوں نے جب ملکہ سبا کے تخت کو بلوایا تھا اپنے پاس، ان کے پاس ایک شخص تھا ان کی لشکر میں سے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس نے ان کے کہنے پر پلک جھپکنے میں ہی جو ہے وہ تخت ملکہ سبا کا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، تو آگے سے انہوں نے فوراً سے یہ کہا تھا ہاذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ وہ اللہ نے یہ کیوں مجھے فضل دیا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کر رہا ہوں کہ کفر کر رہا ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے طریقے ہوتے ہیں انسان کو آزمانے کے، نعمتیں جب بہت زیادہ دے رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے کہ وہ میرا شکر کرتا ہے کہ کفران کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستوں کی ہدایت دے دی، پہچان دے دی۔ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہیں فسق بھی الہام کر دیا، تقویٰ بھی الہام کر دیا ہے۔ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب تمہارے اوپر ہے شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو، سب تمہارے اوپر ہے۔ تو گویا اللہ نے اب دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو ساری نعمتیں دے کر کہ میں شکر کرتی ہوں یا کفر کر کے چلتی ہوں۔ اللہ کا مطالبہ تو شکر کا ہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ شکر کیا کرو، میرا شکر کرو اور کفر مت کرنا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے مطالبہ کیا ہے مومن سے کہ کیا کرو؟ میرا شکر کرو اور میرا کفران مت کرنا، میری نعمتوں کا کفران مت کرنا، انکار مت کرنا۔ تو اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے کا طریقہ سکھائے، اللہ ہمیں شکر کے بہترین رویے عطا فرمائے، کیسے شکر کیا جائے گا جو انبیاء نے کیا، اللہ انہی رویوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ کو اپنا محسن سمجھتا ہے، اپنے اندر سے تکبر کو نکالتا ہے، تو پھر وہ آٹومیٹکلی محسن بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، عاجزی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ ایسا رویہ آپٹ کرتا ہے کہ میرا تو کوئی کمال ہی نہیں، یہ تو سب اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اگر مجھے اپنا فضل دیا ہے تو یہ فضل اس لیے دیتا کہ میں لوگوں کو اس فضل سے فیضیاب کروں، اور وہ اپنے پھر رویے میں محسن بن جاتا ہے، حق سے بڑھ کر دیتا ہے، فرض سے بڑھ کر کرتا ہے، میگنیٹ کی سوئی کی طرح، میگنیٹ کی طرح ہو جاتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہی تو فائدہ ہوتا ہے انسان کو شکر کرنے کا، یہی تو شکر کا رویہ، شکر کا طریقہ ہے، اور اسی سے پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کو شکر کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر اللہ کا شکر ادا کروں گی تو شاید اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہیں، شکر کا فائدہ مجھے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا شکر کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے غنی ہے اور تعریف کیا گیا بزرگ ہے، اپنی تعریف میں آپ محمود ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اس کے نفس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے اپنی ذات کو فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ سمجھ لیتا ہے نا کہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کی دین ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تو پھر اس کا سوچ کا پورا دھارا ہی بدل جاتا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کے گرد گھومتا ہے، اس کا جو محور اور مرکز ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، وہ ایک میگنیٹ کی سوئی کی طرف بار بار پھر اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی سے منسوب کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا تھا کہ 4 چیزیں جمع کرو، 4 چیزیں جمع کرو، ہر نعمت کو اللہ سے منسوب کرو گے تو اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ گے تو اگر کوئی تکلیف آ جائے گی، کوئی چیز چھن بھی جائے گی تو صبر کرو گے خود بخود، اور پھر اللہ ہی کے کاموں میں لگنے کے لیے تمہیں ازواج کی ضرورت ہوگی۔ تو 4 چیزیں جمع کرنے کے لائق ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ 3 بتائی کہ ذاکر زبان، شاکر دل اور دین کے مددگار ازواج، اور چوتھی چیز صابر جسم۔ اللہ ہمیں یہ تمام ہی چیزیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ لیکن ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل الٹ ہے، ہمارے حالات ہی بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے پاس جو نہیں ہوتا ہم اسی پر روتے رہتے ہیں، جو ہے اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس پر تو جیسے ہم اس کو تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے تمام کی تمام عوام ناخوش ہیں۔ سب لڑکیوں کو، خواتین کو دیکھیں، ہوتا یہ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، جو اکیلے رہ رہے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں کہ ہاں یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ رہا کہ دیکھو نا ذرا، اکیلے گروسری بھی خود کرو، بچوں کو بھی خود سنبھالو، ہر چیز خود دیکھو، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ۔ جو ساسوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بڑا فائدے میں ہوتی ہیں، سارا کا سارا فلاں کام ان کی ساسیں سنبھال لیتی ہیں، ماسیوں سے بھی کام وہی کر آتی ہیں، وہ چیزیں لانا لینا مجھے تو کچھ فرق پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جو ساسوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ناخوش ہوتی ہیں کہ کیا مجھے میری لبرٹی نہیں ملتی، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو اکیلے رہ رہے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں، جو کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، کوئی کرائے پہ رہتا ہے تو وہ بھی ناخوش ہے۔ اگر ایک جگہ ہے تو دوسرا بڑا چاہیے، وہ جگہ پسند نہیں ہے تو کسی دوسرے علاقے میں چاہیے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو گھر چھوٹا ہے۔ اگر چھوٹے سے بڑے میں آ جاتے ہیں تو نہیں وہ زیادہ اچھا تھا، اتنے بڑے گھر کو صاف کون کرے، ملازم کہاں سے لے کے آئے، ملازموں کا بڑا کال ہے، وہ ملازموں کو رو رہے ہیں۔ جن کے بڑے گھر ہیں وہ ملازموں کو رو رہے ہیں، جن کے چھوٹے گھر ہیں وہ چھوٹے گھر میں خوش نہیں ہے۔ کیا ایسی بات نہیں؟ آج ہمارا عمومی طور پر رویہ ایسا ہی ہے، یا تو گاڑی نہیں ہے، یا ہمارے پاس لباس نہیں ہے ہماری مرضی کے، یا ہماری لوکیلٹی اچھی نہیں ہے۔ مطلب دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دوسرے کو دیکھ دیکھ کے اپنی جس چیز میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم ان کے اوپر بھی کڑتے رہتے ہیں اور ہم ناخوش ہی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوش رہنے کا ایک اور نسخہ بھی ہمیں سکھایا تھا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو۔ بھائی نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارے پاس تو فلاں سے بھی زیادہ ہے اور فلاں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اوپر ہی کو دیکھتے رہو گے تو تم تو پھر کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کے طریقے سکھائے اور شکر گزار بندہ بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب قرآن سے جڑ جاتا ہے نا انسان، تو قرآن سے جڑنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سورہ رات میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن سے جو جڑ جاتے ہیں ان کے دلوں سے سب سے پہلے دنیا کی محبت نکلتی ہے، ان کے اندر سے ہرس، طمع، لالچ، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور اس کی ترجیحات بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ ہم نے پڑھا تھا، ابھی تو پڑھا تھا یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ابھی تو بلکہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ دنیا کی محبت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں آخرت کے اوپر۔ تو دنیا کی محبت نکلتی ہے انسان کے اندر سے۔ قرآن سے جڑنے کے بعد سب سے پہلے دنیا کی محبت نکلتی ہے۔ جب دنیا کی محبت نکلتی ہے تو انسان کی فوکس آخرت کی طرف ہو جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ترجیحات بدلتی ہیں تو پھر آہستہ 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 جب قرآن کا علم آتا جاتا ہے تو اس کے اندر ذکر، شکر اور صبر بھی اسی لیے اس کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں طریقہ بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی تھی۔ قرآن میں جب آیت آئی تھی نا کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شرح صدر کی کیا پہچان ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سینہ کھول دے تو اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب نور انسان کے دل میں آتا ہے نا، یہ نور بصیرت، نور الہی، ہدایت کا نور جب انسان کے دل میں اس قرآن کے ذریعے سے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر زہد آ جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ مرنے کے بعد کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ فکر آخرت اس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، آخرت کی نیت سے سارے عمل کرتا ہے۔ دنیا تو جتنی ملنی ہے وہ تو مقدر ہے، وہ تو مل کے رہے گی، لیکن اس کے سارے عمل کا فوکس کس کی طرف ہو جاتا ہے؟ پھر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے رویہ اور یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اور جب یہ طریقہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نے بتایا، فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پھر انسان جب شاکر بننے لگتا ہے تو پھر سارا عمل اس کا آخرت کی نیت سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ زیدنکم کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایک مثال آپ کو دیتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک قصے کے حوالے سے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، ان کی بنی اسرائیل میں بڑا مفلس شخص تھا، اتنا مفلس تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی اس کو اچھی طرح سے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ راستے میں مل گیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو میری بھی ایک درخواست اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ پیش کر دیجیے گا، اور اس کو اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ نے جو میری قسمت میں رزق لکھا ہے نا وہ مجھے ایک ہی مرتبہ دے دے تاکہ میں پیٹ تو بھر کے کھا لوں نا، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، کبھی فاقہ کرتا ہوں، تو مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے، میں جی بھر کے کھا لوں اور میری تمنا جو ہے نا پیٹ بھرنے کی وہ پوری ہو جائے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ نے پیشکش قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے چند بکریاں اور گندم کی بوریاں جو ہے وہ اس کو دے دی۔ اب ہوا یہ کہ جتنا کہ یہ اس کی مقدر کا رزق ہے، بس یہ ایک سال جو ہے وہ اپنا استعمال کر لے، جتنا اس نے کھانا ہے کھا لے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو دے دیا۔ اب ایک سال گزر گیا، سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح جا کے اس شخص کا کیا حال ہوا، کہیں مر کھپ گیا، اس کا تو رزق ختم ہو گیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسی جھونپڑی کے پاس گئے جہاں وہ ملا تھا تو وہاں ایک عظیم الشان محل دیکھا، اور وہاں پر کھانے کے دسترخوان لگے تھے، لوگ کھانے کھا رہے تھے، اور آگے تخت پر وہی شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا بڑی شاہی لباس میں ملبوس۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر کے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ تجارت کر لی تھی جس میں اس کو نفع ہو گیا ہے۔ تو کیا اس نے تجارت کی تھی؟ یعنی کہ اس کو تو اللہ نے ایک دفعہ کا رزق سارا دے دیا تھا، اس نے جتنا خود کھانا تھا وہ تو کھایا، لیکن جو بچ گیا تھا وہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر جو میری راہ میں دیتا ہے ایک چیز تو میں تو 10 گنا بڑھا کے اس کو دیتا ہوں، تو بس یہ جو اس نے میرے سے تجارت کی تھی یہ تو اس کی وجہ سے یہ کھا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے لازیدنکم کے حوالے سے، اللہ یہ ایمان عطا فرمائے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی اولادیں لگائیں گے، اپنے گھر بار، اپنی گاڑیاں لگائیں گے تو وہ کمی نہیں ہوگی بلکہ برکت ہی برکت ہونی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ میں بھی کرو، بھائی جو کرتا ہے اس سے جڑو، جو نہیں دیتا اس کو دو۔ جب یہ دیکھو گے، جب تم یہ عمل کرو گے تو دیکھنا لازیدنکم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہتا، اچھائی ہی کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اگر تم ایمان لا کے اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تم کو خواہ مخواہ عذاب دے۔ سنجزی الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ شکر گزار لوگوں کو بدلے دیتا ہے۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں ہوگا؟ اللہ علیم ہے، اللہ قدردان ہے، وہ ہر کسی کو جانتا ہے کہ کون کیا رویے اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کوئی میرا شکر گزار بندہ ہے اور اپنی نعمتوں کو میرے لیے لگا رہا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے فرما دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم میرا کفر کر کے چلو گے تو پھر یاد رکھنا میری سزا بھی بہت سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ کس شکل میں یہ عذاب آتا ہے؟ آج کس شکل میں یہ عذاب آتا ہے؟ ڈپریشن کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈپریشن کے گڑھوں میں دھکیل دیتا ہے۔ آپ دیکھیے جب جو انسان شکر گزار نہیں ہوتا نا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، وہ جو کمیاں ہوتی ہیں نا، اس کی جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی وہ انہی کو لے لے کر روتا رہے گا، دھوتا رہے گا، اور اسی پر گرمبل کرتا رہے گا اور اسی پر کرپ کرتا رہے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور تھوڑی بہت نعمتیں ہوں، وہ انہی نعمتوں کو دیکھتا رہے گا تو وہ راضی برضا رہے گا، شادہ فرا رہے گا۔ لیکن
وہ شخص جس کے پاس اتنی ڈھیر نعمتیں تھی، چند نہیں تھی تو وہ انہیں پر روتا دھوتا رہے گا. تو آہستہ 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 وہ ڈپریشن کے گھڑوں میں خود بخود اپنے آپ کو دھکیلتا چلا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین، کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے ان کو لے لو اور شکر گزار لوگوں میں بن جاؤ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جو نعمتیں دی ان کو پکڑو اور شکر کیا کرو. یا پھر سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 179 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر کرنا ہے. جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، ہم نے ان نعمتوں کو کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، ان کو بروئے کار لانا ہے اور انہی کو کے ذریعے سے اللہ کی شکر گزاری کے طریقے اپنا کے عبادت کرنی ہے، ہر قسم کی عبادت کرنی ہے. یہ رزق کو تلاش کرنا بھی ایک عبادت ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، کہ اللہ نے جو رزق کہ اللہ کے پاس ہے اس کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کیا کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت اور بندگی کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور پھر اس کا شکر کرو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَشْكُرُونَ، کیا تم اب شکر کرتے ہو؟ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو تلاش کرنا ہے. اس کو تلاش کرنے کے بعد اس میں سے پاکیزہ میں سے کھانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ کھانے پینے کا جو رزق اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اتنی پاک طیب چیزیں اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ نے کہا اس کا شکر ادا کرو، جتنا دے رہا اتنا ہی لے لو اور شکر ادا کرو. لیکن کھانے پینے میں ناشکری ہم سب کی بدرجہ اتم ہر گھر میں آج پائی جاتی ہے. میاں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اچھا آج یہ پکا لیا ہے. بچوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہم کھاتے، آپ یہ کیوں پکا لیتی ہیں ہر وقت. روٹیاں پکا لی تو کہتے ہیں نان نہیں ہے، نان آ جاتے تو جی پیزا کھانا تھا، چاول بنے ہیں تو جی پاستا کھانا تھا، پاستا بنا دیا تو جی فلاں چیز کا کیوں نہیں بنایا، فلاں کیوں ہے، فلاں جگہ کا کیوں نہیں آیا، فلاں جگہ کا کیوں نہیں ہے. مطلب کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں آج کھانے کو نصیب نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو رزق نہیں ہے. شکر کر کے کھائیں، اللہ نے جتنا دیا ہے. کتنی اللہ کی طاقتیں لگتی ہیں، کتنی اللہ کے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں، تب جا کر وہ گندم کی ایک روٹی جو ہے میرے ہاتھ میں پک کر آتی ہے. اور پھر جب وہ پک کر آتی ہے تو میں آگے سے یہ کہنے لگ جاؤں یہ موٹی ہے، یہ جلی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، یہ اس طرح کی ہے، میں ایسے نہیں کھاتی، میں ویسے کھاتی ہوں. اللہ ہمیں ان ناشکری کے رویوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی شکر گزار بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی تھی کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے طبیعت کی ناگواری کی وجہ سے کوئی چیز نہ پسند ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے اور وہ چیز نہیں کھاتے تھے. نہیں کھانی تو مت کھائیں، لیکن اس طرح سے بولنا یہ سراسر ناشکری کا رویہ ہے. جب مائیں بولیں گی اپنی میٹس کے سامنے اس طرح سے باتیں باپ کریں گے تو اولادیں تو آٹومیٹکلی خود بخود کریں گی نا. اور پھر یہ صرف کھانے پینے کی نعمتیں نہیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، اور کون کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گنواتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ نے تمہیں قوت سماعت دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیے، لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو. اللہ نے کان، آنکھیں، دل، رنگ، قد، ہمیں ہاتھ پاؤں کیا نہیں دیا. ہر چیز اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کیا جائے، کیا رویے نظر آتے ہیں. اس کا رنگ دیکھ لو، اچھا یہ تو اتنا گورا تو نہیں ہے، اور کیا ناک پتلی نہیں ہے، ناک جو ہے وہ کھڑی نہیں ہے، ناک موٹی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، مطلب فلاں کے اوپر کیوں چلا گیا. شکر کریں اللہ نے صحیح سلامت صحیح اولاد دی ہے، تندرست اعضاء والی اولاد دی ہے. امت مسلمہ کا ایک فرد آپ کی جھولی میں ڈالا ہے، اس کی قدر کریں، اس کو اللہ کا بندہ بنائیں. آج ہمارے بچوں کی پیدائش پہ رویے ہی کچھ اور ہیں. اس کی کان، آنکھیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا بہترین پرپس کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو کان، آنکھیں، دل دیے ہیں، یہ اللہ نے کھڑکیاں دی ہیں، ان کو استعمال کریں اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے.
کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ ہم میوزک سنیں اور ہم غلط قسم کی چیزیں اس سے سنیں. اللہ نے اس لیے دیے تھے تاکہ ہم اللہ کو پہچان حاصل کریں, اللہ کی آیات سنیں, قرآن کو سنیں, لیکچرز کو سنیں, دین کو سیکھنے سکھانے کے معاملات کریں. آنکھیں اس لیے دی تھی کہ کائنات میں ارد گرد پھیلی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانے. اللہ نے صحیح اعضاء اس لیے دیے تھے کہ ان اعضاء کو اللہ کے دین کے راستے میں استعمال کریں, حلال رزق کمائیں, حلال رزق کو آگے پہنچائیں, اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں انہی کو آگے پہنچانے کا عمل کر کے تمام چیزوں کو صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں انسان سے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اتنے بڑا موزن وہ ہمارا, لیکن اللہ شکوہ کرتا ہے. یقین مانیے اللہ کا شکوہ حق بچانے پہ ہے, بالکل درست شکوہ ہے. آج ہم بالکل ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تم اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. یعنی کہ جو شیطان کے وسوسوں میں آتے ہیں وہ اکثر شکر گزار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں قلیلا من عبادی الشکور, میرے بندوں میں سے کم ہی ہیں جو شکر کرنے والے. اللہ ہمیں ان کم ہی لوگوں میں شامل فرما, لیکن اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 38 میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں اکثریت کے جیسا نہ بنانا, اللہ اقلیت کے جیسا بنا دے, لیکن شکر گزار میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ایک اور چیز فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ, کہ بے شک تیرا رب لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, وہ تو لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ ان میں سے شکر نہیں کرتے. جو اللہ کا شکر نہیں کرتا نا, یاد رکھیے وہ کسی کا بھی شکر نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اللہ کا شکر کرنا ہے. جو اللہ کا شکر کرے گا وہی سب لوگوں کا شکر کر سکے گا. اللہ نے اپنے شکر کے بعد دوسری چیزوں کا بھی شکر سکھایا ہے. کون سا شکر کرنا ہے؟ جب اللہ ہی کا شکر نہیں ہوگا تو باقیوں کا شکر کیسے کریں گے؟ اللہ کے بعد کس کا شکر کرنا ہے؟ اللہ کے بعد سب کس کا شکر کا حکم اللہ نے دیا؟ سورہ لقمان میں اللہ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک, کہ تم میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر. تو اللہ کے بعد والدین کا شکر کرنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو بہت شکر گزار بندے تھے, وہ تو باقاعدہ دعائیں کرتے تھے. وہ کیا دعا ہے ان کی قرآن پاک میں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ اللہ تو مجھے آپ پہ میرا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے راضی کرنے والا ہو. تو یہ وہ دعائیں ہیں شکر گزار لوگوں کی, کہ اللہ کا شکر, پھر والدین کا شکر, اور پھر شکر کے بعد نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کا رویہ. اللہ ہمیں یہی رویہ اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کس کا شکر کرنا ہے والدین کے بعد؟ شوہر کا شکر. خواتین کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میں نے جہنم دیکھی, اور آج میں نے جہنم کا وہ نظارہ دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کس بنا پر دیکھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ناشکری کی بنا پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اللہ ہمیں ایسی لوگوں عورتوں میں شامل نہ فرما. اللہ ہمیں اپنے والدین کا بھی, اللہ کا بھی, اور اپنے شوہروں کا بھی شکر گزار بندہ بنا دے. اللہ ہمیں شکر گزار بیویاں بنا دے. ان ناشکری بیویوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری عمر ان کا شوہر ان کے لیے خرچ کرتا ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, لیکن ایک مرتبہ اگر وہ اپنی بیوی کی ضرورت نہیں پوری کرے تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے تو تجھ سے کبھی کوئی سکھ ملا ہی نہیں, یعنی میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں. اللہ لا تجعلنا منہم. یہ کون کرتا ہے ایسے؟ کیوں شکر نہیں کرتے؟ ناشکری کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کیوں انسان ناشکرا بن جاتا ہے؟ وجہ اللہ نے قرآن پاک میں بتا دی ہے. اللہ نے وجہ صاف صاف بتا دی ہے. جب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حدیث سے بتا دی تھی نا کہ دنیا میں دیکھنا شکر کرنے کے لیے کیا ہے, اپنے سے دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تب انسان شکر کرتا ہے.
اور نعمتوں کو یاد رکھو تب انسان شکر کرتا ہے. کمیوں کو تائیوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو اسی کے رونے روتے رہیں گے تو کوئی شخص شکر نہیں کر سکتا. اللہ نے جو وجہ قرآن پاک میں بتائی شکر ناشکر بن کی، سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کیوں؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہے. اس لیے ہے وہ ناشکرا، گواہ بھی دیتا ہے، وہ اس کے اوپر گواہی بھی دیتا ہے کہ ہاں واقعی میں ناشکرا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اصل میں تو مال کی محبت ہی اس کے اندر بہت ہے نا. یہ مال کی محبت یہ اس میں پڑ جاتا ہے انسان. حب الدنیا، مال کی محبت، راس کل خطیئۃ، وہ تو پھر ساری برائیوں کی جڑ ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کر لو. صحت کا بیماری سے پہلے، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، مالی فراخی کا مالی تندرستی سے پہلے، فرصت کا مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کا موت سے پہلے. اللہ ہمیں تمام ہی معاملات میں 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، وانتم، ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، اور سب کے سب جو بھی زمین میں ہے وہ بھی کفر اللہ کے انکاری ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ تو غنی ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تم سب تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سب میں سے جو سب سے زیادہ بڑا کافر اور فاسق سے فاسق ہے اس کی جیسے بھی ہو جاؤ تو میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اے ابن آدم، اگر تم سب تمہارے اگلے پچھلے جنوں انس تم سب میں جو سب سے زیادہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں تم اس کے جیسے بھی ہو جاؤ تو میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہ اتنا غنی ہے کہ نہ اس کو ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیحات کی ضرورت ہے، اور نہ ہماری شکر کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہی ہے، اس کا فائدہ مجھے اور آپ ہی کو ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے اور شکر کے انہی رویوں کو آپٹ کر کے اور اڈاپٹ کر کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں. صدق اللہ العظیم. آمین ثم